الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنخرجنک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ اگر آپ بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے، ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا وأخذوا وقتلوا تقتیلا، ان پر پھٹکار برسائی گئی ہے، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 22واں سورۃ الاحزاب کی آیات مبارکہ 60، 61، 62 اور 63 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا، بنات کا اور مومنین خواتین کا کہ ان کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہیں، ایسی چادریں اوڑھیں کہ جن سے ان کا پردہ ظاہر ہو تاکہ اوباش قسم کے لوگ ان کو تنگ نہ کر سکیں۔ اس سے پردے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک خاتون کی عزت محفوظ ہوتی ہے، کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کسی باپردہ عورت پر کوئی جملے کسے، اس پر آوازیں دے۔ اور اب جو ہم نے 4 آیاتیں جن کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں سب سے پہلی آیات میں منافقین کا ذکر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہاں آپ کو 2 قوموں سے واسطہ پڑا، ایک تو یہود تھے اور دوسرے منافقین۔ یعنی منافق کی تعریف کیا ہے؟ جو لوگ بظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن دل میں اسلام کے خلاف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یہود کے پاس جاتے تھے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، اور ان منافقین نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کو جرأت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو پہلی آیات پڑھی گئی کہ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، کہ یہ جو منافق لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینۃ لنخرجنک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، کہ یہ لوگ مدینہ میں غلط افواہیں اڑاتے ہیں، لوگوں میں غلط خبریں پھیلاتے ہیں
اب ان کو انتباہ کیا گیا، ان کو خبردار کیا گیا کہ اگر تم اس روش سے باز نہ آئے تو پھر تم پر تباہی مسلط کر دی جائے گی، اور پھر تم چند دن مدینہ کے شہر میں رہ سکو گے، پھر تمہیں ذلیل و خوار کر کے مدینہ سے نکال دیا جائے گا۔ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے منافقین افواہیں اڑاتے رہتے تھے، غلط خبریں پھیلاتے تھے کہ مسلمان فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے، یا دشمن کا لشکر جرار ان پر حملہ ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ اس طرح کبھی بہتان تراشی کرتے تھے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجوں پر الزام لگاتے تھے، کبھی کیا کہتے تھے، اور جب کبھی غزوے کا موقع ہوتا تھا تو خود بھی نہیں جاتے تھے، اور جو مخلص مسلمان تھے ان کو بھی بدظن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جہاں یہی حکم دیا گیا کہ یہ منافقین اگر اپنی روش سے باز نہ آئے تو پھر ان کو سخت عذاب کا سامنا ہوگا، ان کو سخت سزا کا سامنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ان پر تباہی مسلط کر دی جائے گی، اور ان پر ایسی پھٹکار برسائی جائے گی کہ جہاں بھی یہ مل جائیں ان کو پکڑ لو، یعنی سنت اللہ فی الذین خلو یعنی ملعونین، یہ پھٹکارے ہوئے ہیں۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ جہاں کہیں اینما تم ان کو پاؤ، یہ جہاں تم کو مل جائیں ان کو پکڑ لو، اخذوا پکڑ لو، وقتل ان کو قتل کر دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تقتیلا یعنی ٹکڑے ٹکڑے، ایسا قتل کرنا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تاکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے سامان عبرت بن جائیں، لوگ ان سے سبق حاصل کریں کہ جو اسلام کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جو اسلام کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، جو منافق پن کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے پھر اس کے لیے یہی سزا مقرر ہے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کر مار ڈالا جائے، بلکہ بد دعا ہے ملعونین، کہ اگر وہ اپنے نفاق اور ان حرکتوں سے باز نہ آئے، ایسے نہیں کہ خواہ مخواہ ان کو پکڑ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یعنی وہ اپنے نفاق اور حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر ان کا نہایت عبرتناک اشر ہوگا، ایسے نہیں کہ ان کو ایسے پکڑ لو۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے منافقین، یہ منافقین نزول کے بعد اپنی حقوں سے باز آ گئے تھے، یعنی کہ کیونکہ ان کو ڈر تو ہوتا تھا کہ ہم نے اگر کوئی ایسی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیں گے، جیسا کہ سورہ توبہ میں ذکر ہوا ہے کہ یہ بہانے بناتے تھے آ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک مسجد زرار بنائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آ کر نماز پڑھیں، اس کے افتتاح کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں جب غزوہ تبوک سے واپس آؤں گا تو اس کا افتتاح کروں گا۔ تو جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اس میں چند منافقین یعنی اپنے منہ چھپائے ہوئے کپڑوں سے آپ پر حملہ آور ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے نام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائے، انہوں نے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آ کر حکم دیا کہ جا کر اس مسجد کو جو ہے نا آپ مسمار کر دے۔ آج بھی جو جگہ مدینہ میں اجڑی ہوئی ہے وہاں کوئی نہیں رہ سکتا، وہیں کوئی ایسے عبرت کا مقام بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زہر کر دیا، ان کی حرکتیں زہر ہو گئی، تو پھر بعض کہتے ہیں ان کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ اعلان جو ہے نا وہ کوئی ایسی حرکت کریں، اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ اگر ایسی حرکت کرے تو پکڑے جاتے، جیسا کہ اس مسجد کو مسمار کر دیا گیا جس کی بنیاد نفاق کی تھی۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ جہاں جو مخلص مسلمان ہیں، صادق قسم کے مسلمان ہیں، ان کو ورغلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف سازشیں کریں گے، پلاننگ بنائیں گے۔ اللہ نے ان کو زہر کر دیا، تو آپ نے اس مسجد کو زمین بوس کر دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور اس کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اور آیات میں یہی واضح ہو گیا کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد سنت، یہ اللہ کا دستور ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی تو پھر
اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ان کو تباہ و برباد کرتا گیا، آنے والے لوگوں کے لیے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اور آگے جو ہم نے آیات پڑھی ریاست، اس میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، تو اس میں آپ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں غیب کی خبریں نہیں جانتا ہوں، اللہ نے قیامت کے بارے میں مجھے یہ نہیں بتایا، اس کا فکس ٹائم نہیں بتایا۔ ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں فکس وقت بتا دیا جائے کہ کس صدی میں آئے گی، کب آئے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ اس کو کہہ دیں، ان کو کہہ دیں اس کا علم صرف کس کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یا سالوں کا النساء کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، کل آپ کہہ دیجئے انما علم عند اللہ کہ بے شک اس کا علم، اس کی خبر میرے اللہ کو ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا خبر، یہ بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل قریب ہی ہو، قیامت اچانک آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب اللہ کو منظور ہوگا قیامت آئے گی، قیامت آنی ہے، اس دنیا کو ختم ہونا ہے، پھر اس کے بعد یوم آخرت ہوگا، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ جنہوں نے انبیاء کی بات مانی ہوگی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لائے ہوں گے، وہ تو کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی ہوگی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کو ختم نبوت، آپ کی ختم نبوت کے انکاری ہوں گے، پھر اس وقت وہ پچھتائیں گے، لیکن ان کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دیں، بلکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیں، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان زندہ ہیں کلمہ گو ہیں ان کو آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت نصیب فرمائے، اور سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔